السلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے 7 مشہور قدیم اور جدید عجوبوں کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم دنیا کے 7 قدیم عجوبوں کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 1، اہرام مصر۔ اہرام حرم کی جمع ہے۔ حرم عربی زبان میں پرانی چیز کو کہتے ہیں۔ جب عربوں نے مصر فتح کیا تو ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا چیز ہے، تو اس لیے وہ انہیں اہرام یعنی پرانی چیز کہنے لگے۔ اہرام مصر قدیم مصری بادشاہوں یعنی فرعونوں کے مخلوطی شکل کے مقبرے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ شاندار اور بڑے وہ 3 اہرام ہیں جو مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے قریب گیزا کے میدان میں پائے گئے تھے۔ سب سے بڑا حرم گوفو کا ہے۔ اس کی اونچائی 483 فٹ ہے اور یہ حرم 13 ایکڑ رقبے پر مشتمل ہے۔ دوسرا حرم کافرے کا ہے اور تیسرا حرم مین کائرے کا ہے۔ گوفو، خافرے اور مین کائرے ایک ہی خاندان کے ہیں۔ یہ رشتہ بالترتیب باپ، بیٹے اور پوتے کا ہے۔ اہرام مصر کی تاریخ تقریباً 4000 سال تک قائم رہی۔ یہ اہرام سن 2060 قبل مسیح کے دوران چوتھے فرعونی خاندان نے 20 سال کی مدت میں بنوائے۔ نمبر 2، دی کولوسس آف روڈس۔ روڈس کا یہ مجسمہ سورج کے دیوتا کی شکل میں بنایا گیا ہے۔ یہ مجسمہ 2080 قبل مسیح میں ایک یونانی بت تراش چارلس نے بنا کر جزیرہ روڈس کی بندرگاہ پر نصب کیا تھا۔ یہ مجسمہ کانسی کا بنا ہوا تھا۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ اتنا چوڑا تھا کہ اس کی ٹانگوں کے درمیان میں سے جہاز گزرتے تھے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مجسمہ 117 فٹ اونچا تھا، یعنی یہ تقریباً 19 یا 20 آدمیوں کی اونچائی کے برابر تھا، لیکن اس کی ٹانگوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ اسے 12 سال کی مدت میں بنایا گیا تھا۔ ایک زبردست زلزلے نے 2024 قبل مسیح میں یہ مجسمہ گرا کر پاش کر دیا۔ 672 عیسوی میں ایک یہودی سوداگر نے اسے 100 اونٹوں پر لاد کر اس کے ٹکڑے کہیں لے گیا اور پھر پتہ نہیں کہ ان کا کیا ہوا۔ نمبر 3، ہینگنگ گارڈنز آف بیبلون۔ یہ باغ بابل عراق کے بادشاہ بخت نصر نے تقریباً 600 قبل مسیح میں دریائے فرات کے قریب بنوائے تھے۔ یہ دراصل ایک 5 منزلہ عمارت تھی۔ ہر منزل پر باہر کو نکلے ہوئے چبوترے تھے۔ ان چبوتروں پر مٹی کی موٹی تہ بچھا کر اس پر چھوٹے چھوٹے درخت، جھاڑیاں اور پھولدار پودے لگائے گئے تھے۔ دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا تھا جیسے یہ باغ ہوا میں لٹکے ہوئے ہوں، اس لیے انہیں بابل کے معلق لٹکے ہوئے باغ کہا جاتا تھا۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ باغ کسی زلزلے سے تباہ ہوئے یا حملہ آوروں نے اسے تہس نہس کر دیا۔ نمبر 4، ہیلیکامسز آف موسلس۔ ایشیائے کوچک میں کاریا نام کی ایک ریاست تھی جس پر ایک طاقتور بادشاہ موسلس حکومت کرتا تھا۔ جب وہ مرا تو اس کی بہن نے 350 قبل مسیح میں اس کا ایک شاندار مقبرہ بنوایا جو اپنی خوبصورتی اور مضبوطی کی وجہ سے اس زمانے کے عجائبات میں گنا جاتا تھا۔ یہ ایک مستطیل عمارت تھی۔ اس کے چاروں طرف گول ستون تھے۔ ان ستونوں پر مخروطی چھت تھی۔ چھت پر ایک چھوٹا سا چبوترا تھا جس پر پتھر کا بنا ہوا ایک رتھ رکھا ہوا تھا۔ اس رتھ میں پتھر ہی کے تراشے ہوئے 4 گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ یہ مقبرہ زلزلے سے تباہ ہو گیا۔ نمبر 5، دی اسٹیچو آف زیس۔ دیوتا زیس کا یہ مجسمہ یونان کے ایک بت تراش فیدیاس نے تقریباً 2400 سال پہلے بنایا تھا۔ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس کی اونچائی 42 فٹ یا 13 میٹر تھی۔ جسم ہاتھی کے دانت کا اور جسم کے گرد لپٹی ہوئی چادر سونے کی تھی۔ جس تخت پر یہ بیٹھا تھا اس میں ہاتھی کے دانت، سونے کی اینٹیں اور قیمتی پتھر لگائے گئے تھے۔ بعد میں لوگ اسے اٹھا کر قسطنطنیہ لے گئے جہاں یہ آگ میں جل کر تباہ ہو گیا۔ نمبر 6، ٹیمپل آف آرٹیمس۔ پرانے زمانے میں ایشیائے کوچک کے شہر آفیس میں دیوی آرٹیمس کا ایک چھوٹا سا مندر تھا۔ لاطینی زبان میں آرٹیمس کو ڈائنا کہتے ہیں۔ 262 قبل مسیح میں کسی پاگل نے اس مندر میں آگ لگا دی جس کی وجہ سے یہ جل کر راکھ ہو گیا۔ شہر کے لوگوں نے چندہ جمع کر کے اس کی جگہ دوسرا مندر بنوایا
جو پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت اور نہایت شاندار تھا۔ یہ مندر جسے یونان کے ایک راجہ گیتھیس نے بنوایا تھا، یہ مندر 418 فٹ اونچا اور 238 فٹ چوڑا تھا۔ اس کے آثار مسجد آیا صوفیہ استنبول میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 7، لائٹ ہاؤس آف الیگزینڈرا۔ اسکندر اعظم نے جب مصر فتح کیا تو اس نے سمندر کے کنارے ایک شہر تعمیر کروایا جس کا نام اسی کے نام یعنی اسکندریہ رکھا گیا۔ اسکندریہ کے پاس ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جسے فانوس کہتے ہیں۔ اسکندر اس جزیرے میں روشنی کا ایک مینار بنوانا چاہتا تھا تاکہ اسکندریہ میں آنے والے جہازوں کو رات کے وقت راستہ دکھائی دے سکے، لیکن زندگی نے وفا نہ کی۔ اسکندر کے مرنے کے بعد اس کے ایک جنرل اٹارنی نے 3 صدی قبل مسیح میں جزیرہ فانوس میں 400 فٹ اونچا ایک مینار بنوایا۔ اس مینار کی 3 منزلیں تھیں۔ سب سے اوپر والی منزل میں کھڑکیاں تھیں جن میں آگ جلتی رہتی تھی۔ آج سے 1200 سال پہلے اس کی اوپر کی منزل گر پڑی، 400 سال بعد اس کی دوسری منزل گر گئی اور 600 سال بعد ایک زبردست زلزلے نے بچی کھچی عمارت بھی زمین بوس کر دی۔ یہ تھے دنیا کے قدیم عجائبات جن میں اہرام مصر کے علاوہ باقی تمام عجائبات کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ اب ہم آپ کو دنیا کے موجودہ 7 عجائبات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نمبر 8، دا گریٹ وال آف چائنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 221 سال پہلے چین کے بادشاہ شی ہیانگ ٹن نے اپنے ملک کو دشمن کے حملوں سے محفوظ کرنے کے لیے شمالی سرحد پر ایک دیوار بنانے کی خواہش ظاہر کی۔ اس دیوار کی ابتدا چین اور مینچو کی سرحد کے پاس سے کی گئی۔ چین کے دشمن اس زمانے میں ہن اور تاتار تھے جو وسط ایشیا میں کافی طاقتور سمجھے جاتے تھے۔ یہ دیوار خلیج لیاوتنگ سے تبت اور منگولیا کے سرحدی علاقے تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی لمبائی تقریباً 1450 میل ہے اور یہ 20 سے 30 فٹ اونچی ہے۔ اس کی چوڑائی نیچے سے 25 فٹ اور اوپر سے 12 فٹ کے قریب ہے۔ ہر 100 گز کے فاصلے پر پہرے داروں کے لیے مضبوط پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ اس دیوار کو بناتے وقت تقریباً 3000 مزدوروں کی جان گئی۔ یہ واحد عجوبہ ہے جو چاند سے بھی نظر آتا ہے۔ نمبر 2، پیٹرا جورڈن۔ جنوبی لبنان میں واقع یہ جگہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے ہوئے محلات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ عمارت 312 قبل مسیح میں نباتینی لوگوں نے بنائی تھی جو سعودی عرب، لبنان، شام اور موجودہ اسرائیل میں رہتے تھے۔ اب یہ جگہ لبنان کی پہچان ہے۔ ایک معروف انگریزی میگزین کے مطابق پیٹرا جورڈن دنیا کی ان 28 جگہوں میں شامل ہے جنہیں آپ کو مرنے سے پہلے ضرور دیکھنا چاہیے۔ نمبر 3، دا کولوسیوم۔ کولوسیوم دنیا بھر میں روم کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ یہ اکھاڑا بادشاہ ٹائسن نے تعمیر کروایا اور اس کے افتتاح کے بعد 100 دن تک رومی باشندوں نے ان خونی کھیلوں کا مظاہرہ کیا جس میں غلاموں کو لڑایا جاتا تھا۔ اس عرصے میں تقریباً 9000 جانور اور انسان موت کی بھینٹ چڑھے۔ اس اکھاڑے میں 50,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے جس میں بادشاہ، امراء، غلاموں اور عام شہریوں کے لیے الگ الگ درجہ بندی ہے۔ اس اکھاڑے میں ریت کی دبریز طیب بچھائی جاتی تھی تاکہ خون آسانی سے جذب ہو سکے۔ یہ اکھاڑا 500 سالوں تک استعمال کیا جاتا رہا۔ یہاں آخری کھیل 6 صدی میں کھیلا گیا۔ متعدد زلزلوں اور چوروں کے ہاتھوں کولوسیوم کو شدید نقصان پہنچتا، تاہم اس کے کچھ حصے اب بھی بہتر حالت میں موجود ہیں۔ کولوسیوم روم کی علامت اور روم کی طرز تعمیر کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں سیاح اب بھی کولوسیوم کو دیکھنے کے لیے اطالوی دارالحکومت آتے ہیں۔ نمبر 4، چچن اطزا۔ ایک ظالم تہذیب کی یادگار چچن اطزا نامی یہ قدیم شہر 600 عیسوی میں میکسیکو کے صوبے یکاتان میں مایا لوگوں نے بسایا تھا۔ مایا لوگ انسانی قربانی کی رسم کے ساتھ حامل تھے۔ وہ اپنے زندہ شکار کے دل نکال کر اپنے دیوتا کے حضور پیش کرتے تھے، اور دوسری طرف انہوں نے فلکیات کی سائنس کے علاوہ تعمیراتی آرٹ اور ریاضی کے میدان میں کارنامے سر انجام دیے۔ تاہم حیران کن بات یہ ہے کہ اس دانشوری کے حصول کے باوجود بھی
انہوں نے ایک پہیہ تک ایجاد نہ کیا۔ مایا زبان میں اتزا پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کی اکانوی کا گڑھ تھا۔ یہاں منڈیاں، بازار اور بڑی بڑی عمارتیں تھیں۔ ہر سال تقریباً 15 لاکھ لوگ اسے دیکھنے میکسیکو جاتے ہیں۔ نمبر 5، ماچو پیچو۔ ماچو پیچو پیرو کے کسکو صوبے میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے 7970 فٹ بلند یہ شہر پیرو کی راجا پیچا گوئی نے 1438 سے 1472 کے درمیان بسایا۔ یہ ان کی تہذیب کا گڑھ تھا، لیکن بدقسمتی سے ان کے لوگوں کو یہ شہر تقریباً 1 صدی بعد ہی چھوڑنا پڑا، جب اسپینی لوگوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کے خلاف جنگ شروع کی۔ پھر تقریباً 5 صدیاں یہ شہر تاریخ کے اوراق میں گم رہا۔ آخر کار 1911 میں اس شہر کو اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی جب امریکی تاریخ دان ہرم بگون نے دریافت کیا۔ چونکہ شہر کی متعدد عمارت تباہ ہو چکی تھی، اس لیے 1976 میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس شہر کو اصل حالت میں بحال کیا جائے تاکہ آنے والے سیاحوں کو اس شہر کا وجود سمجھ میں آ سکے۔ اس کا کام تاحال جاری ہے۔ اس کی کھدائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں کھوپڑیاں ملی اور ماہرین کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ان عورتوں کی کھوپڑیاں ہیں جو لوگ سورج کے دیوتا کی بھیٹ چڑھاتے تھے۔ نمبر 6، تاج محل۔ تاج محل مغل بادشاہ شاہ جہاں کی بیوی ممتاز کا مقبرہ ہے۔ اس کی تعمیر میں 22 سال کا عرصہ لگا اور اس کی تعمیر میں 4 کروڑ روپے لاگت آئی اور 20,000 مزدوروں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ تاج محل کی تعمیر میں استاد احمد لاہوری اور بہترین کاریگروں نے حصہ لیا۔ محل کی تعمیر کے بعد شاہ جہاں نے تمام مزدوروں اور کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تاکہ وہ دوبارہ اس جیسی عمارت نہ بنا سکیں۔ یہ پوری عمارت سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی 130 فٹ اور بلندی 200 فٹ ہے۔ عمارت رنگ برنگے پتھروں سے خوبصورت تراش خراش کی گئی ہے۔ اس مقبرے کے اندر دیواروں پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ تاج محل کے چاروں کناروں پر ایک مینار بنا ہوا ہے۔ تاج محل کا چبوترا کئی فٹ اونچا ہے۔ اس کی پشت پر دریائے جمنا بہتا ہے اور سامنے کی طرف کرسی کے نیچے ایک حوض ہے اور اس میں فوارے لگے ہوئے ہیں۔ موریہ طرز کا خوبصورت باغ بھی ہے۔ تاج محل کے اندر ملکہ ممتاز اور شاہ جہاں کی قبریں ہیں۔ نمبر 7، کرستا ریڈیمر اسٹیچو۔ یہ مجسمہ برازیل کے مشہور شہر اور دارالخلافہ ریڈی جنیرو میں ہے۔ اس مجسمے کو ایک پہاڑی کے اوپر نصب کیا گیا ہے جس کی بلندی 23 فٹ ہے اور اس پہاڑی سے پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ مجسمہ صرف عیسائیت کا ہی شاہکار نہیں بلکہ برازیل کے اس مشہور شہر کی پہچان بھی ہے۔ اس مجسمے کو بنانے کے لیے 9 سال کا عرصہ لگا، جس کو بنانے کا آغاز 1922 میں کیا گیا اور یہ 1931 میں مکمل ہوا۔ جب اس مجسمے کو بنانے کے لیے ڈیزائن کا معاملہ سامنے آیا تو مختلف کمپنیوں نے اس کے ڈیزائن پیش کیے، لیکن آخر میں کھلے بازو والے ڈیزائن کو چنا گیا جو کہ امن کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اس مجسمے کے اوپر چھوٹی چھوٹی سوئیاں لگائی گئیں تاکہ پرندے اس کے اوپر نہ بیٹھ سکیں۔ اس کو بنانے کے لیے 9 سال کا عرصہ لگا اور اس پر اس وقت 2,50,000 ملین امریکن ڈالرز کا خرچ آیا۔ رات کے وقت اس مجسمے کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ریموٹ کنٹرول لائٹ سسٹم سے روشن کر دیا جاتا ہے۔ اس مجسمے کی اونچائی 40 فٹ ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔